غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. اور عرس کا جو مقصد ہے، عرس کا مقصد سیر و تفریح نہیں، اس لیے کہ عرس کی خصوصیت یہ ہے کہ عرس خانقاہ میں ہوتا ہے اور خانقاہی لوگوں کا ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے. عرس اہل خانقاہ کا ہوتا ہے اور خانقاہوں میں ہوتا ہے. اور اگر کہیں اور عرس ہوتا ہے خانقاہی لوگوں کا ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ خانقاہ نہ ہو، تو عرس کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے. عرس کا مقصد باجے تماشے نہیں ہے. عرس کا مقصد میلے ٹھیلے نہیں ہے. عرس کا مقصد ہول ہپاڑ نہیں ہے. عرس کا مقصد مرد اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہے. عرس کا مقصد اپنی طبیعت کے مطابق گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنا نہیں ہے، بلکہ عرس کا مقصد احتساب ہے کہ انسان جب کسی خانقاہ میں کسی صاحب عرس کی محفل میں آئے تو وہ وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ ہم میں رہنے والا انسان جو خدا سے واصل ہو گیا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہم میں اٹھنے بیٹھنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کی منزلیں طے کر گیا تو اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ انسان اگر گھٹ جائے تو مشت خاک بن جاتا ہے. اگر انسان گھٹ جائے تو جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے. انسان اگر گھٹ جائے تو پھر وہ مٹی کے تودے کے سوا کچھ نہیں رہتا. انسان اگر گھٹ جائے تو ناپاک قطرے اور مٹی کے کچڑ کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور اگر انسان بڑھ جائے، خدا کو راضی کر لے، تو پھر فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ فرشتوں سے افضل ترین ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کا دل خدا کا عرش بن جاتا ہے، بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتا ہے. اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. اس کا ہاتھ مسیحا کا کام کرتا ہے، دوائیں جواب دے جاتی ہے. وہاں اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی دعا کام آتی ہے. لا ولد کو خدا اولاد والا بنا دیتا ہے. آخر وہ انسان ہی تو ہے. اس کی دو آنکھیں ہیں، اپنی بھی دو آنکھیں ہیں. اس کے دو ہاتھ ہیں، اپنے بھی دو ہاتھ ہیں. اس کے دو پیر ہیں، اپنے بھی دو پیر ہیں. ولی میں اور ہم میں جسم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. پھر کیا وجہ ہے کہ ولی جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا اونا میں قبرستان کی کمی ہے یا قبروں کی کمی ہے؟ آپ اپنے دادا کے نام پر ایسی محفل کیوں نہیں سجاتے؟ عبدالستار بابا کے نام پہ ایسی محفل کیوں سجتی ہے؟ وجہ یہ ہے جن کے دل خدا سے واصل ہو جاتے ہیں، جو خدا کا قرب پاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ کے دادا کے نام پہ اتنے لوگوں کو آپ جمع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگوں کا جمع ہونا یہ کسی کی روحانی کشش کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ کسی کے کھینچنے کی بنیاد پر ہوتا ہے. ورنہ محفلیں تو اور بھی سجتی ہے. اور پھر چلیں اگر آپ کسی کو جمع بھی کر لیں تو پھر یہ رنگ کہاں سے لائیں گے، یہ روپ کہاں سے لائیں گے، یہ حسن کہاں سے لائیں گے، یہ اطمینان قلبی کہاں سے لائیں گے، یہ سکون کی دولت کہاں سے لائیں گے؟ تو ولی بھی انسان ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ کسی ولی کے مزار پہ بیٹھ کر سوچو ہم میں کا انسان اتنا بلندی کیسے پا گیا کہ ملائکہ بھی جسے رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہاں ملائکہ رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء اور انبیاء ان بندوں کو نگاہ رشک سے دیکھیں گے. حالانکہ انبیاء کے مرتبے بہت بلند ہیں، لیکن یہاں اولیاء کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء اور انبیاء ان کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. وہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہروں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی بے قراری نہیں ہوگی، ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی. کہا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا نہ یہ شہید ہیں نہ یہ نبی ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جب سب سو جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جب سب سو جاتے تھے تو یہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کر کے مصلوں پر کھڑے ہوتے تھے.
سبحان اللہ. جب لوگ نیند کے مزے لیتے تھے اور کھراٹے لیتے تھے اس وقت یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے سبحان تھے. اللہ. جب سب لوگ گناہوں کے دلدل میں رات کی تاریکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں میں ڈوب جاتے تھے اس وقت ہی اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنی آنکھوں کی آنسو رب کی بارگاہ میں بطور سوگات پیش کرتے تھے. ان تین صفتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے جن کو ہم اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ولیوں کے یہاں بیٹھ کر احتساب کرو کہ ان کو یہ منزلیں کیسے ملی. اور میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت اس عرس سراپا قدس کی محفل میں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنے حوالے سے غور کرو، اے ایمان والو تم اپنا احتساب کرو، اپنی فکر کرو. اپنی فکر کیا؟ آج کل انسان ہر کسی کی فکر میں لگا ہوا ہے. یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے. اے مسلمان تو کیا کر رہا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کی صبح کیا ہے؟ تیری زندگی کی شام کیا ہے؟ تیری زندگی کی راتیں کیسی ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. یہ دنیا میں راحت کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں سکون اور اطمینان کے لیے نہیں بھیجا گیا، دنیا میں نرم گدوں کے لطف اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، دنیا کے اندر غذاؤں کی لذتیں اٹھانے کے لیے صرف نہیں بھیجا گیا، بلکہ دنیا میں تو بطور امتحان، بطور آزمائش بھیجا گیا. دنیا کے اندر آنے والا انسان جب دنیا سے جائے گا، آنے والے جانے کا یقین ہے کہ تجھے جانا ہے، لیکن جانے والا جب جائے گا تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے ساتھ کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول. تو اپنا کفن دنیا سے لے کر جائے گا، تیرے کفن میں یا تو تیری اچھائیاں ہوگی یا تو تیرے کفن میں تیری برائیاں ہوگی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج مغربی تہذیب کے دلدل میں ڈوب کر، آج فلموں کے چلن کے اندر ڈوب کر، آج سیریلوں کی گندگی میں ڈوب کر، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہم اللہ کو بھول گئے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں رب کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جوانی کو رنگریلیوں میں ڈبا دینے والوں، تمہیں بھی رب کی طرف پلٹنا ہے. بڑھاپے میں سفید بال ہونے کے بعد بھی اپنی داڑیوں کو، سفید بال والی داڑیوں کو منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کب تک کہ داڑھی کٹا کر تم اپنے آپ کو مصنوعی جوان لوگوں کے سامنے جو ہے ثابت کرتے رہو گے؟ آخر رب کی طرف پلٹنا تو ہے، اللہ کی طرف رجوع تو کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ کے یہاں کیا چلے گا؟ رب کے یہاں کیا چلے گا؟ آج کل لوگ بہت مغرور ہے، کوئی اپنی نیکی پر، کوئی اپنے تقوی پر، کوئی اپنی پرہیزگاری پر. آئیے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے حقیقی سگے پر پوتے امام الائمہ، جس کی صحبت پر امام اعظم ناز کرتے تھے، آپ دیکھیں تو صحیح اس ذات کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے. وہ امام جعفر صادق اللہ اللہ ایسی ذات ہے کہ انہوں نے علم کے جو دریا بہائے ہیں آپ اس کا تصور کہیں نہیں دیکھ سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ بڑا مشہور سا قول ہے، فرماتے ہیں اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا موقع نہ ملتا تو نعمان ہلاک اور تباہ ہو گیا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اہل بیت کے فیضان کو لٹانے والی ذات سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ہر دن آپ کا معمول یہ تھا، ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں. میں اکثر کہتا ہوں ممکن ہے میری بات کسی کو بری بھی لگتی ہوگی، آج ہم اپنے آپ کو جنتی تصور کر بیٹھے ہیں. یہ
ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہمارا حال یہ ہے ہماری گلیاں اتنی گندی ہے کہ اس گلی سے کسی کو گزرنے کے لیے چاہے وہ بہت اوب ہوتی ہے، بہت بے چینی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی گلیاں گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس مذہب میں صفائی کو، طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہو، اگر ان کی گلیاں کچرے اور گندگی سے بھری ہوئی ہو تو اس میں رہنے والوں کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی گلیاں اتنی گندی ہے ان کے گھر کتنے گندے ہوں گے، اور جن کے گھروں کی گندگی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ان کے دل کتنے گندے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں گلیوں کی گندگی ہمارے دلوں کی گندگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اپنی امت کو عطا کیا ہے، آج امت کے اندر وہ باتیں موجود نہیں رہ گئی۔ غیر اس کو اختیار کر رہے ہیں، مسلمان اختیار کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنی طبیعت تو یہ ہے گٹکا کھائیں گے، جہاں جی میں آئے گا تھوک دیں گے۔ اپنی گلیوں کو گندا ہم کریں، اپنی طبیعت کے مطابق تھوک دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ تھوکنے سے بھی منع کیا، آقا کریم نے ہر جگہ پیشاب کرنے سے بھی منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہو وہاں پیشاب پاخانہ نہ کیا کرو، جمے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا کتنا حسین طریقہ بتایا۔ حضور نے صرف ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک لمحہ ہماری رہنمائی کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے محلوں میں رات کے 3 بجے تک لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہے؟ وائٹ ہاؤس کی باتیں، پارلیمنٹ کی باتیں یہ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کسی محلے کے فرد نہیں ہے، بلکہ یہ خود وزیر اعظم ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، خود کے بچوں کے مستقبل کی جنہیں فکر نہیں، وہ امریکہ اور برطانیہ کے مسائل پہ ڈسکس کرنے بیٹھے۔ ارے صبح تیرا بیٹا بھی اسکول جائے گا کہ نہیں جائے گا اس کی فکر تجھے نہیں ہے، تیری بیٹی بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے اس کی فکر تجھے نہیں ہے، اور تو عالمی مسائل پہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ میری قوم کا حال ہے، جس کے گھر میں رات کے 2 بجے تک کے ٹی وی بجتا ہے۔ اس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو جنت میں ہم نے جنت میں جائیں گے۔ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جنت لکھا کر کے لائے ہیں جیسے